بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر مصطفیٰ کمال صاحب، وائس چانسلر نشتر میڈیکل کالج یونیورسٹی، ڈاکٹر اختر ملک صاحب، عامر خٹک صاحب ڈپٹی کمشنر ملتان، سلیم لابار صاحب، برسٹر وسیم خان صاحب، قاسم لنگا صاحب، میاں طارق عبداللہ صاحب، ملک واصف صاحب، ندیم قریشی صاحب، سبین گل، اور میرے نہایت ہی عزیز ڈاکٹرز، بھائیوں، دوستوں اور میڈیا پرسنز، السلام علیکم. میرا آج ملتان آنے کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ میں ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارے کنسلٹنٹس، پروفیسرز، پیرامیڈکس اسٹاف، طبی عملہ جتنی محنت کر رہا ہے اور جس طریقے سے وہ فرنٹ لائن پہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈھال کے خود رسک لے کے ہماری زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جو فرض آپ نبھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب فرمائے. اس کے بعد میں اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈپٹی کمشنر صاحب، سی پی او صاحب، کمشنر صاحب، آر پی او صاحب اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی فرنٹ لائن پہ اپنا کردار جو ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ مشکل ٹاسک کو احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ جو ہے آج ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے تمام الیکٹڈ ریپرزینٹیو کا بھی جو اس مصیبت کے وقت میں ملتان کے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے یہ بھی وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے گورنر پنجاب، ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز، ملتان کو، ساؤتھ پنجاب کو جس طریقے سے بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا. وائس چانسلر صاحب نے ٹیلی میڈیسن سینٹرز کا ابھی ذکر کیا، تو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلا ٹیلی میڈیسن سینٹر 19 مارچ کو ہم نے لانچ کیا تھا، اور جب میں نے یہ میڈیسن سینٹر لانچ کیا تھا تو مجھے اس وقت یہ توقع نہیں تھی کہ اتنا کامیاب ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیا تو یقینی طور پر یہ میرا تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں، اس کو آگے بڑھانے میں ہمارے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے وائس چانسلرز ہیں، انہوں نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ اب 30 سے زیادہ سینٹر پورے پنجاب میں، اسلام آباد میں، آزاد کشمیر میں، ایون بلوچستان تک ہم نے اپنا دائرہ جو ہے اس کو ایکسپانڈ کر دیا ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں جنہوں نے ہسپتال جانا تھا، ہسپتالوں پہ برڈن بڑھنا تھا، وہ گھر بیٹھے اپنا جو ہے ویڈیو پہ بھی اور آن لائن بھی، ٹیلی فون پہ بھی اپنا ایگزامینیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اور یہ بات بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارا ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن ہے دنیا کا بہترین جو ہے، بلکہ سب سے کامیاب ہے، کیونکہ اگر آپ دوسرے ملکوں کی مثالیں لیں تو وہاں ان کو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور جو سروس ہمارے ڈاکٹرز دے رہے ہیں وہ کوالٹی آف سروس بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ والنٹیئر طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں. 10,000 کے قریب ڈاکٹر نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے جو راؤنڈ دا کلاک 24/7 بغیر کسی تنخواہ کے، ایون جب وہ گھر سے میڈیکل سینٹر میں آتے ہیں تو اپنا پیٹرول جو ہے وہ بھی اپنی جیب سے لگاتے ہیں. تو میں ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں.
اور ہمارے وائس چانسلر. دیکھیں ایک چیز دنیا میں واضح ہے کہ جب کبھی مصیبت آتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز کہاں ہیں اور کون کیا ڈیلیور کرتا ہے. تو مجھے ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز ان پنجاب اس بات پر بھی فخر ہے کہ میرے تمام وائس چانسلر جو ہیں جس فیلڈ میں ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی صحیح جو لیڈرشپ ہے اس کو شو کیا ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر ڈیزاسٹر میں جو لوگ برینی ہوتے ہیں، جو ویژن رکھتے ہیں، انوویشن رکھتے ہیں، وہ ڈیزاسٹر میں اپرچونٹی نکالتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سینیٹائزر جو ہے ہم اپنے ملک میں بنا رہے ہیں، بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں. پی پی ایز بھی ہماری تمام لوگوں نے بنانے شروع کرتی ہیں. ایون یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ بھی 525 یا 500 روپے میں ہم نے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ایکسیپٹیبل ہے وہ پی پی ہم نے تیار کر لیا ہے. اور بھی بہت چیزوں پہ کام شروع ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میڈیکل ایکوپمنٹ میں ہم انشاءاللہ نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات خود پوری کریں گے، ہم دوسرے ملکوں کی جو ضروریات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی پورا کریں گے. میں انصر فاروق صاحب جو میرے ساتھ لاہور سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں، کیونکہ ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہے اس کو یہ جو ہے سپروائز جو ہے یہ کر رہے ہیں. تو میں ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں. یہ بہت ٹرائنگ اور ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں ہماری قوم کے لیے، دنیا کے لیے. تو ہمیں ایز اے مسلم یہ بھی اپنے آپ کانشنس کو ایگزامن کرنا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم میں کیا کمزوریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم سے ہو گئی ہے، مسلمانوں سے ہو گئی ہے، بلکہ دنیا ساری سے ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف ہی توجہ دینی ہے. تو اس چیز پہ میں نے بہت زیادہ پچھلے دنوں بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ سخت ٹائم ہے، لوگوں کی پریشانی دیکھ کے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ 1,20,00,000 لوگ بیچارے جو ڈیلی کام کر کے محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے، اپنا پیسہ کماتے تھے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. پھر ریڑھی والا، چھابڑی والا، چھوٹے چھوٹے دکاندار، بہت مشکل ان لوگوں کے لیے وقت ہے. تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو میں اس بات پہ مجھے یقین ہے کہ اس میں یقینی طور پر ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کا عمل دخل ہے. تو اس بارے میں سوچ کے میں نے آج سے 4-5 دن پہلے ایک فیصلہ کیا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات 15 20 25 30 سال سے ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو کہ ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس میں پوری دنیا کی بھلائی ہدایت جو ہے وہ ہم قرآن پاک سے لے سکتے ہیں. اور اس قرآن پاک کا جو آتھر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہیں. اور یہ کتاب تو میں یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ ہم اس کو معنی کے ساتھ نہیں پڑھتے. تو میں نے اپنے تمام جو لاہور کی یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر کو بلایا، اور میں نے ان کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ ہمیں اپنی تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ اپنی طلبہ اور طالبات کو پڑھانا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ تمام وائس چانسلرز نے یونانیمس ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی مہینے پورا اس کے قواعد و ضوابط بنا کے تمام یونیورسٹیز میں یہ کمپلسری کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ ایک لیکچر جو ہے ہر ویک جو ہے انشاءاللہ ساری یونیورسٹیوں میں ہوگا، تاکہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر سکیں. اور تربیت جو ہم نے اپنے بچوں کی کرنی ہے، قرآن سے بہتر کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم بچوں کو اپنی جو ہے گائیڈنس جو ہے زندگی کی اور زندگی کے جو ایتھکس ہیں وہ سکھا سکیں. تو آج جب میں یہاں پر آیا ہوں تو بہت سی اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ پی پی ای، سینیٹائزرز اور ماسک، ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں آ کے ڈونیٹ کرتے ہیں. تو آج مجھے بڑی خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ
کہ 3000 پی پی کٹس جو ہیں وہ میں ملتان ڈویژن کے ہسپتالوں کے لیے لایا ہوں. وہ کمشنر صاحب اور وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہاڑی میں، خانیوال میں، لودھرا میں اور ملتان نشتر میڈیکل کالج میں تقسیم کر دیں گے. اور 2000 جو پی پی کٹس ہیں وہ بہاولپور ڈویژن کے لیے ہیں. وہ انشاءاللہ ان تمام جو ڈی ایچ کیو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں تقسیم کر دی جائیں گی. اس کے علاوہ 2000 فیس شیلڈز ہیں. 1000 فیس شیلڈ جو ہے وہ ملتان ڈویژن کے لیے ہے اور 1000 جو ہے وہ بہاولپور ڈویژن کے لیے ہے. تو انشاءاللہ اور بھی جس قسم کی بھی، میں آپ کو یہ بات اپنے ڈاکٹرز کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ آپ کی پروٹیکشن، آپ کی حفاظت اور آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا پاکستان کی حکومت کی، پنجاب کی حکومت کی اور میری اولین ترجیح ہے. ہم کسی صورت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کو ایکسپوز کریں، کیونکہ جن لوگوں نے جنگ لڑنی ہے آپ کی صحت کی حفاظت جو ہے وہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارے بیٹے پازیٹیو آئے تھے ماشاءاللہ ان میں سے 27 میں سے 26 جو ہیں وہ جو ہیں نیگیٹو ہو گئے ہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک پازیٹیو ہیں وہ بھی نیگیٹو ہو جائیں. تو انشاءاللہ آپ کی جو ہماری ذمہ داری ہے آپ کی حفاظت میں، اس کو کسی صورت میں بھی ہم انشاءاللہ اس میں کوتاہی جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور آخر میں مخیر حضرات کا بھی بہت ہی مشکور ہوں کہ جس دن ہم نے پرائم منسٹر گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے اور ہم نے وہاں پر پرائم منسٹر ریلیف فنڈ، میڈیکل ایکوپمنٹ اور راشن پیکس کے لیے مخیر حضرات سے اپیل کی تھی، تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ماشاءاللہ گورنر ہاؤس کے ذریعے 40 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ لوگوں نے جمع کروا دیے ہیں. جن لوگوں نے ڈائریکٹ کروائے ہیں وہ اس سے علیحدہ ہیں. ہمارا اس دن ہم نے خیال تھا کہ 3 لاکھ راشن پیک ہم غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے، تو ماشاءاللہ وہ بھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بڑھ کے ہم 5 لاکھ راشن تک انشاءاللہ لے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کروڑوں روپے کے لوگ جو ہیں ہمیں پی پی، سینیٹائزرز، ایون وینٹیلیٹر جو ہے بزنس کمیونٹی ڈونیٹ کر رہی ہے. تو اس مشکل وقت میں ہماری بزنس کمیونٹی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں انشاءاللہ اس جنگ میں ہم اکٹھے ملیں گے. اور آخری بات جو ہے وہ میں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پچھلے 1 ہفتے سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں جس طریقے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے تھے وہ اس میں انہوں نے اب تھوڑی سی کمزوری دکھانی شروع کر دی ہے. اور جب میں سڑکوں پہ نکلتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ لاک ڈاؤن میں حکومت نے تھوڑی سی نرمی کی ہے شاید ہمارا مشکل وقت ٹل گیا ہے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. مشکل وقت آنے والا ہے، مشکل وقت نے آنا ہے. تو ہم نے اپنی احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو سننا ہوگا، ان پہ عمل کرنا ہوگا. اور جو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے نرسز جو ہمیں میسیج دے رہے ہیں اس میسیج کو سیریسلی کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ان لوگوں کی ایڈوائز جو ہے ان کو اگر ہم مانیں گے تو پھر ہی ہم کووڈ-19 کا جو ہے مقابلہ وہ کر سکتے ہیں. آخر میں پھر وائس چانسلر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا اور اپنے ایم پی اے حضرات کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہاں پر وہ تشریف لائے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن ایمان رکھے اور ہماری اس مشکل وقت میں حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد. دیکھیں آپ نے جی میں آپ نے بالکل آپ کی بات جو ہے مانیں گے. اور ہم نے بڑا، میرا خیال ہے پرائم منسٹر میں بڑا کلیئر میسیج دیا ہے اور میں نے بھی کل بھی کہا ہے، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ایس او پی جو ہیں ان پہ اگر عمل نہ کیا گیا تو ہم 1 منٹ کے لیے بھی اپنا جو ہے سخت ایکشن جو ہے وہ لینے سے نہیں رکیں گے. گورنر صاحب آپ نے ٹیلی میڈیسن کا کہا کہ 3 سینٹر بن چکے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں. اس کے باوجود پنجاب حکومت نے اور ہیلتھ کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے او پی ڈیز کھلوا دی. اس طرح سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو گئی ہے اور لوگوں کا رش بڑھ رہا ہے او پی ڈیز کے اندر. تو یہ جو کورونا بڑھے گا اسے کام تو نہیں ہوگا. اور پھر
دیکھیں جی، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایون جب ہم نے 19 مارچ کو ٹیلی میڈیسن سینٹر پہلا کھولا تھا تو اس کے بعد WHO کا بڑا کلیئر میسج آ چکا ہے کہ اب دنیا میں جو فیوچر ہے ہیلتھ کا اور اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کو پروموٹ کیا جائے. ایون دنیا کے جو نیو یارک ٹائمز جیسے یا دوسرے بڑے بڑے اخبار ہیں چائنا کے ہیں ان سب نے بھی ٹیلی میڈیسن سینٹر کی افادیت اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکسپانڈ کرنے پہ زور جو ہے دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فیوچر ہے ہمارے ملک. تھینک یو. اداروں کے اندر قرنطینہ سینٹر عارضی طور پہ بنائے جا رہے ہیں. نیشنل میں اگر بنایا جا رہا تھا یہاں پہ احتجاج ہوا, بہت سے میڈیا والوں کو تحفظ آتا ہے, تو کیا اس طرح کی تجاویز ہیں کہ سرکاری یونیورسٹیز کے ہاسٹلوں کو بھی قرنطینہ عارضی سینٹر بنایا جائے؟ دیکھیں جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے اور سچویشن کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو کیپ آل اوور آپشنز اوپن. اگر ہمارے مریضوں کی تعداد بڑھتی ہے تو یونیورسٹیز کے ہاسٹل جو ہیں ان کو ہم ڈیفینیٹلی استعمال کریں گے اور جہاں جہاں ممکن ہے وہ ہم جو ہے استعمال کریں گے, لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل. دیکھیں میں عرض کروں جی, اگر دیکھیں ہمیں یہ تو رکھنا ہے کہ ہمارے پاس لیٹ سے کہ 1 لاکھ بیڈز کی کیپیسٹی ہے یا 50,000 بیڈ کی ہے. ہمیں یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اگر 22 کروڑ کے عوام میں سے اگر 1 لاکھ ٹیسٹ ہوا ہے تو اس میں یہ تو ہماری کیپیسٹی نہیں کہ 1 لاکھ ٹیسٹ ہم ڈیلی کر لیں, آئیڈینٹیفائی کریں اور ہمیں پتہ چل جائے. اور یہ بیماری ایک ایسی ہے جو کہ انسانوں سے انسانوں تک پھیلتی ہے, جس کو ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ مجھے بیماری یہ لگ چکی ہے. تو اس کے لیے ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ کتنے مریض جو ہیں وہ ہوں گے, لیکن تیاری ہمیں جو ہے میکسیمم کی کرنی پڑے. سر آپ کے آفس کے بعد جو سرکار جاری رہی جنگ ڈاکٹرز کی, نرسز کی, پیرامیڈکس کی, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ انتظامیہ کیوں ابھی تک اطمینان نہیں دلا سکتی, ڈاکٹرز کو کوئی بورڈ پہ بیک فٹ پہ ہے. لیکن سرکاری تعلیمی اداروں میں کیا کوئی آن لائن کلاسز شروع ہوگی؟ آن لائن کلاسز اور جو ڈاکٹرز کی ان کو ایڈریس کر رہے ہیں سارے. جی بالکل, یہ دونوں ایشوز جو ہیں ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. جی دیکھیں, ہماری سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز کہ بچوں کا 1 سال ہم جو ہے ضائع نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے بلکہ جو بچے جنہوں نے ابھی میرا خیال 500-700 بچے ہیں جنہوں نے MBBS کا ایگزام دیا ہوا ہے اور ان میں سے 1-2 کا ابھی ان کا کرنا ہے, میں نے تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جاوید اکرم سے بات کر کے ان سے پرمیشن ان کو لے دی تھی کہ آپ جو ہیں ان کے ٹیسٹ جو ہیں جو امتحان ہے آن لائن آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر تھوڑی سی آ گئی اور اس پہ میں ورک کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کو ریزالو کر دوں گا. تھینک یو جی.